السلام علیکم. یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ, یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ, ہم زمین زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. آئیے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے حساس دل رکھنے والی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو کہ مصور, مجسمہ ساز, ڈرامہ نگار, افسانہ نگار, استاد ہونے کے علاوہ اداکاری کے جوہر بھی دکھا چکے ہیں, جو اپنے ارد گرد کی زندگی کو دیکھتے, سنتے, محسوس کرتے اور اپنے مشاہدات مختلف اصناف کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں. شاعری کی 2 کتابیں چکور کی چاہت اور تیرے شہر دل سے اٹھ آئے شائع ہو چکی ہیں, اور 2 کتابیں ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں, جس میں سے ایک مختصر کہانیوں کی کتاب احساس جرم کے سورج اور شاعری کی کتاب اجنتا کی مورت کے نام سے. جوڑ کر ہاتھ یہ ساقی ہے گزارش میری, جوڑ کر ہاتھ یہ ساقی ہے گزارش میری, مجھ کو آنکھوں سے پلا غیر کو پیمانے سے. جی ہاں, یہ ہیں احمد حبیب صاحب. احمد حبیب 8 جنوری 1971 میں گجر خان میں پیدا ہوئے. پاکستان میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد عمان سے آرٹ کی تربیت حاصل کی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت عمان کا قومی ایوارڈ بھی حاصل کیا. پاکستان اور دیگر ممالک میں ان کے فن پاروں اور مجسموں کی سینکڑوں نمائشیں ہو چکی ہیں, اور ان کا کام پی ٹی وی اسلام آباد, نیشنل آرٹ گیلری, سینٹ, جی ایچ کیو, نیشنل اسمبلی کے علاوہ کئی اور جگہوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. اپنا ایک اسٹوڈیو تصویر خانہ کے نام سے بنایا ہے اور وہیں پر رہائش پذیر ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ احمد حبیب صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے, بلکہ آپ کے آرام کے وقت میں سے آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, آپ سے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو سب کہتے ہیں کہ جی بچپن سے شوق تھا, کیا آپ کا بھی بچپن کا ہی شوق تھا؟ ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور میرا خیال ہے ہر انٹرویو میں ہر آرٹسٹ سے سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے. جی, عموماً ایسا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, کہ بیسیکلی آرٹ کوئی ایسا فوراً ہو جانے والا چونکہ کام نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بڑا طویل تسلسل ہوتا ہے. تو تبھی یہ سوال زیادہ ریلیونٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آرٹسٹ فوراً اٹھے اور کہے کہ میں آج سے آرٹسٹ ہوں. ایک جرنی ہوتی ہے جو بڑی گریجولی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں بائی برتھ ایک آرٹسٹ تھا, لیکن پینٹر بنوں گا یہ شوق نہیں تھا. اچھا, یہ شوق نہیں تھا. یہ شوق نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کی ہابیز یا آپ اپنے کیریئر چوائس جو ہوتا ہے وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب جو پروفیشنز آپ نے دیکھے ہوتے ہیں یا جن پروفیشنز سے آپ انسپائر ہوتے ہیں. اب اگر کسی شخص نے بچپن سے ہی کوئی آرٹسٹ دیکھا ہی نہ ہو, اس کا گلیمر, اس کی لائف یا اس سے کبھی وہ گزرا نہ ہو, ایون میں جہاں سے ہوں تو وہاں ٹی وی بھی بہت بعد میں آیا, ہم نے ایکٹر بھی بہت بعد میں دیکھے, تو اس لیے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ جو لائنیں یا یہ جو گاؤں کی دیواروں پہ میں یہ جو جلے ہوئے لکڑی کے کوئلے کے ساتھ یہ جو تصویریں بناتا ہوں, یا اسکول سے چرائے ہوئے چاک کے ساتھ یہ جو میں لوگوں کی دیواریں خراب کرتا ہوں, اور بعض اوقات بہت ساری کچھ سننے کو بھی مل جاتا ہوتا تھا, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی پروفیشن ہو سکتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس کو پروفیشن نہیں مانتے. بہت سارے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آرٹسٹ ہیں تو اس کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے کیا؟ وہ ٹھیک ہے آپ آرٹسٹ ہیں, مگر اس کے علاوہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو یہ دنیا بدل گئی ہوئی ہے. تو اس وقت تو بالکل بھی ایسا ممکن نہیں تھا. تو اس لیے مجھے بچپن سے بالکل بھی آرٹسٹ بننے کا شوق نہیں تھا. میں پائلٹ بننا چاہتا تھا. اچھا. اور بوئنگ سے مجھے آج بھی عشق ہے, اور مجھے جہاز بہت اچھے لگتے تھے, اور میں سوچتا تھا کہ میں آرٹسٹ بنوں گا. تو آپ کے اندر یہ صلاحیت تھی کیوں؟ فیملی میں کوئی؟ میرے والد, میرے فادر جو ہیں وہ پروفیشنلی ڈیزائنر تھے, فرنیچر ڈیزائنر تھے,
کریٹیو آدمی تھے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹے کام اسی طرح کے وہ بھی کیا کرتے تھے. کسی زمانے میں انہوں نے پینٹ بھی کیا, کسی زمانے, لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ پروفیشنلی یہ تو پھر بعد میں جا کے انہوں نے عمان میں جب اپنی زندگی بنائی تو وہاں جا کے وہ فرنیچر ڈیزائنر ہوئے, پھر پوئٹ بھی تھے, لکھتے تھے, تو یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود. لیکن کبھی یہ میرا پروفیشن ہوگا اور مجھے اللہ اسی میں عزت دے گا, یہ کبھی نہیں سوچا. اچھا. تو آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ پینٹر بنیں؟ آپ میرے والد کو جب میں نے زندگی میں, یہ 88 کی بات ہے, ہم لوگ عمان میں تھے, تو گرمیوں کی 3 مہینے کی چھٹیاں گزارنے میں عمان گیا ہوا تھا. وہاں شام کو میں سائیکلنگ کرتا ہوتا تھا, تو ایک دن مجھے ایک پینٹنگ ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع ملا. یہ میری زندگی کی پہلی نمائش تھی جو میں نے دیکھی. ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہم جب اس زمانے میں نیا نیا ٹی وی گاؤں میں آ گیا ہوا تھا, تو ایک مہینے کے سٹارٹ میں ایک فلم لگتی تھی, تو کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے ندیم نے ایک ایزل اٹھایا ہوا اور کہیں جا کے کسی مٹیار کی پینٹنگ بناتا ہے, گیت گاتا ہے. اور تو پھر بھی یہ کوئی اتنی انسپائرنگ چیز نہیں تھی کہ یہ میں اس کو اپناؤں. لیکن عمان میں جب پہلی بار میں نے ایگزیبیشن دیکھی, آرٹسٹ کے ساتھ لوگوں کی بات چیت, ایک آرٹسٹ کیا ہوتا ہے, پھر تصویروں نے بڑا انسپائر کیا, پینٹنگز کے اپنے کلر, تو بیسیکلی وہ جو ایک گلیمر تھا وہ مجھے لے گیا. اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو میں آلریڈی کر رہا ہوں, تو یہ کوئی سنجیدہ کام ہے. پھر ابو کو جب بتایا تو ابو نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ یہ آرٹسٹ ہیں, یہ نمائش ہے, پورے عرب سے گھوم رہی ہے. مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آئی, انہوں نے اسکیچ بک وغیرہ کلر لا کے دیے. تو 98 میں ایک اسکیچ بک پہ میں نے روزانہ, چونکہ چھٹیاں تھیں تو بس کام کرتا رہتا تھا. ان دنوں ایک رسالہ آتا تھا وہاں اردو, جس میں غزلیں ہوتی تھیں اور غزلوں کے ساتھ السٹریشنز بنی ہوتی تھی, تو ان کو کاپی کر کے تو میں نے رنگ بھرنے شروع کیے. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ وہاں پہ جو بھی پاکستانی فیملی آتی تھی, ابو لا کے وہ اسکیچ بک سامنے رکھتے تھے. اور مجھے جب ہر طرف سے واہ واہ آنا شروع ہوئی تو مجھے تو لگا کہ یہ تو بڑا کوئی اچھا کام ہے جس سے اتنی جو ہے وہ ایک اپریسیشن ملتی ہے. تو بس پھر کرتے کرتے پھر میں کہتا ہوں کہ رنگ ایسے لگ گئے کہ وہ اترے نہیں پھر میری زندگی سے. تو آپ زیادہ آئل پینٹ سے سٹارٹ کیا آپ نے یا اسکیچنگ سے؟ جی سٹارٹ تو میں نے واٹر کلر سے کیا تھا. وہ واٹر کلر بھی ظاہر ہے اس طرح واٹر کلر نہیں تھا, چونکہ اویلیبل ہی واٹر کلر تھے وہاں, تو بس کوئی غیر سنجیدہ سی انداز میں ہوا. جیسے سمندر بڑا دیکھیں نا, آپ اتریں تو پہلے ٹخنوں تک ہوتا ہے, پھر گھٹنوں تک ہوتا ہے, کرتے کرتے تو وہ پتہ نہیں چلا کہاں تک اتر گئے. صحیح. تو یہ کوئی فوراً ڈچ نہیں آئی کہ جس میں گر گیا ہوں. یہ بڑا گریجول سفر تھا میرا, اور جو آہستہ آہستہ میرے اندر جذب ہوتا رہا. اور کیا عمر کیا تھی اس وقت آپ کی؟ 16 سال. اچھا. تو 16 سال کی عمر میں نے پینٹ شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے 92 میں نے اس کو سیریس لینا شروع کیا. اچھا. اور 93-94 میں پھر پروفیشنل آرٹسٹ بن گیا. 93 میں نے عمان میں ہی پھر نیشنل لیول پہ 2nd پرائز اچیو کیا. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یس, یہ ایک کام ہے جس سے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے, جس سے عزت بھی کمائی جا سکتی ہے, جس سے نام بھی ہوتا ہے. تو بس پھر وہ سمجھ لیں کہ روز کھاتے گئے, روز بھوک لگتی گئی, تو بس پھر بڑھتے گئے. صحیح. آپ کے بہن بھائیوں میں اور کسی کو شوق ہے یہ؟ میرے سب بہن بھائیوں میں ایبلٹیز ہیں, مگر آرٹسٹ کوئی نہیں بن سکا. وہ ایون ابھی ان کے بچوں میں بھی کوئی جو ہے وہ ڈرائنگ بہت اچھی ہے کسی کی, کوئی جو بچیاں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کرافٹس بناتی ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن اس وقت میں پہلا تھا. اچھا. اب تو فیملی میری ساری میں ہر گھر سے آرٹسٹ نکلا. اچھا. ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو ایک چراغ جلایا تھا وہ اب بہت سارے لوگوں کے اس میں ہے. اچھا, آپ کا تعلق گجر خان سے ہے؟ جی. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, پتہ نہیں یہ بات پوچھنی چاہیے یا نہیں, کہ یہ جو پسماندہ علاقے ہیں یہاں پر سے بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں, آرٹسٹ بھی, ادب سے تعلق رکھنے والے بھی. تو ان علاقوں میں کیا صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ حالانکہ یہ تو کافی پسماندہ ہوتے ہیں.
تعلیمی لحاظ سے بھی، فائنینشلی بھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سوال کو اگر تھوڑا سا الٹ دیا جائے، یا جواب میں اس کو الٹ دیتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پسماندہ علاقوں سے ٹیلنٹ زیادہ نہیں نکلتا، بلکہ ٹیلنٹ ایک نیشن کے اندر ریشو کے حساب سے اتنا ہی ہے جتنا کہ باقی اقوام میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں پسماندہ علاقے شاید زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہر دوسرا علاقہ پسماندہ ہے. ٹیلنٹ تو وہی ہے جو آ رہا ہے. دیکھیں نا، پھول تو جنگلوں میں بھی کھلتے ہیں، لان میں بھی کھلتے ہیں، سب کچھ. ہمارے ہاں پسماندہ علاقے زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں سے ٹیلنٹ زیادہ آتا ہے. ٹیلنٹ اتنا ہی آتا ہے جتنا ایک نیشن میں ہوتا ہے، چونکہ ہر علاقہ پسماندہ ہے، اور ہر اس علاقے سے نکل کے آنے والا جو شخص ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے کسی میں بھی، تو اس کو وہی جد و جہد کرنی پڑتی ہے جو باقی لوگوں کو کرنی پڑتی ہے. تو ایکچولی یہ المیہ ہے ہمارے پاس کہ ہماری بہت اس مٹی میں بڑی زرخیزی ہے، لیکن علاقے پسماندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی ایک سموتھ فلائی کر کے نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اور بھی صلاحیتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن نکل نہیں پاتے وہاں سے. بہت ساری. دیکھیں نا، ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو دیکھیں تو اس میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی غریب گھرانوں سے آتے ہیں. سپورٹس مین دیکھیں آپ، ہمارے کھلاڑی کتنے ہیں جو ایسے ہی گلیوں میں کھیل کے آتے ہیں. آرٹسٹ ہیں، ایکٹرز ہیں، رائٹرز ہیں. تو ہر شخص کہیں نہ کہیں گاؤں سے بیلانگ کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دیہات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دیہات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی ایسی جگہ سے، تو سب کے دکھ سانجے اسی لیے ہیں، سب کی کہانیاں ایک جیسی اس لیے ہیں کہ سب ایک ہی طرح کی زندگی جی کے آئے ہوتے ہیں. اچھا، یہ آپ کی جو پینٹنگز ہیں، ان میں آپ ایک سیریز کی شیپ میں کرتے ہیں کام، شکل؟ جی بالکل. دیکھیں، پچھلے تقریباً 35 سال کے سفر میں بہت ساری سیریز تھیں جن پہ میں نے کام کیا. جیسے 90s کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو 90s کا میرا جو زمانہ تھا وہ ریئلسٹک تھا، ریئلزم اسکول آف تھاٹ سے تھا. تو جو میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا وہ میں پینٹ کر رہا تھا، ویسی ہی جیسا نظر آ رہا تھا. اس میں میرے پوٹھوار کے دیہات تھے، میرے پوٹھوار کی زندگی تھی، اسپیشلی گجر خان کی گلیاں، محلے، ان کے گھر. اور پارٹیشن سے پہلے چونکہ یہاں بہت زیادہ ایک ہندو اور سکھ آبادی رہی تھی، تو ان کے جو متروکہ گھر تھے وہ میرے سبجیکٹ کا حصہ رہے. پھر کرتے کرتے آہستہ 90s کے مڈ کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ میرا اسکول آف تھاٹ چینج ہوتا گیا. میں امپریشنزم اور ایکسپریشنزم کی طرف بڑھتا گیا، کیونکہ مجھے بالکل ریئلسٹک چیزیں اب تسکین نہیں دیتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہی کام تو کیمرہ بھی کر رہا ہے، تو اگر میں کر رہا ہوں تو اس میں کمال کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ شفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ کے اسٹروک میں بولڈنیس آنا شروع ہوتی ہے، آپ کی مٹیریل کے ساتھ انٹیمیسی بڑھتی ہے، آپ اپنے رنگوں کی ویکیبلری بڑھ جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کا پیلیٹ رچ ہوتا جاتا ہے، آپ کا اسٹروک سٹرانگ ہوتا جاتا ہے، آپ کا وے آف ایکسپریشن بولڈ ہوتا جاتا ہے. تو وہ چیزوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے. بشرطے کہ میں عموماً ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ تبھی ممکن ہے اگر آپ سمجھ کے کام کر رہے ہوں. اگر آپ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں تو وہ سالوں مارتے رہیں گے. لیکن اگر ایک جرنی ہے تو جرنی کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ اس نے ہر لمحے بدل جانا ہوتا ہے. تو اسی طرح چیزیں تبدیل ہوتی گئیں، اور میں 2000 کے بعد میں ٹوٹل چینج ہو گیا، ریئلزم سے نکل گیا. اس کے بعد پھر یہ جو پچھلے گزشتہ 10 سال کی ایک جرنی تھی، یہ ایک بڑے بٹر ایکسپیرینس تھے ان کے اندر. وہ میں نے پھر ڈائلاگ کرنے شروع کیے 2000 کے بعد. اس وقت میرا کام جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے لگا. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ بیسیکلی چونکہ آپ کی ایک لینگویج ہے، ایک وے آف ایکسپریشن ہے. سب سے پہلے میں نے وہ زبان سیکھی جس پہ مجھے آگے چل کے بات. وہ زبان جب سیکھ لیتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اب اس زبان میں بات کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو وہ
زبان سیکھی، پھر اس کے بعد جب میں نے 10 سال اس میں کام کیا تو پھر ان 10 سالوں میں وہ جو ایکسپیرینس تھے میرے، وہ ایکسپیرینس میں نے تھرو آؤٹ ڈائلاگ کرنا شروع کیے. تو جب ڈائلاگ کرنا شروع کیے تو سمبلزم پھر انٹر ہوتا گیا، کیونکہ ویژول لینگویج میں آپ کبھی بھی کسی بات کو وداؤٹ سمبل ایکسپریس نہیں کر سکتے. آپ کو بیسیکلی کسی نہ کسی سمبل کے تھرو بات کرنی ہوتی ہے. آپ نے دیکھیں نا، ایک ہتھیلی کے اوپر اگر ایک سکہ رکھا ہے تو اس کا معنی مختلف ہے، وہی سکہ اگر ہتھیلی کے نیچے ہو جائے تو انہی 2 سمبلز کے ساتھ سٹوری چینج ہو جائے گی. تو بیسیکلی سمبلزم سوسائٹی سے آپ کیسے لیتے ہیں سمبلز، اور پھر ان سمبلز کا استعمال کیسے ہوتا ہے، تو یہ سلیقہ جب آ جاتا ہے تو آرٹ کا ڈائلاگ کرنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں پھر تبدیل ہوتی گئیں. پھر اس کے بعد بہت ساری سیریز پہ میں نے کام کیا. تو ابھی ریسنٹ میری جو 2 سیریز ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک میری آرکیٹیکچر سیریز ہے، اچھا، اور ایک میری پیرالل اس کے ساتھ سیریز ہے جس کے شوز بہت کم ہوتے ہیں، 3-4 سال بعد کہیں ایک شو ہوتا ہے، جس کے ابھی صرف 3 شوز ہوئے ہیں. وہ ہے نروان. اچھا، نروان بیسیکلی میری ایک ایسی سیریز ہے جس میں 3-4 سال تک میں کام نہیں کرتا، اور جب میں کرتا ہوں تو پھر میں اپنے کتھارسس ڈائلاگ کرتا ہوں. اچھا، سوسائٹی نے جو مجھے دیا ہوتا ہے وہ میں ان کو بڑی خوبصورتی سے واپس ریٹرن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ سیریز جو ہے وہ اس کے ساتھ. لیکن آرکیٹیکچر میری سیریز جو پوٹھوار ہمارے، تو اس میں یہ ہے کہ میں پری پارٹیشن جو ہمارا آرکیٹیکچر تھا، ہمارے جو گلیاں تھیں، محلے تھے، چجے تھے، دیواروں سے دیواریں جڑی، چھتوں سے چھتیں ملی ہوئیں، ان کے اوپر کی جو زندگی تھی وہ بھی بڑی کامن تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک گھر میں سالن پکتا تھا تو دیوار کی اس جو فصیل ہوتی تھی اس کے اوپر سے ہی پلیٹ پکڑا دی جاتی تھی. تو یہ دیکھیں نا، زندگی کی خوبصورتیاں تھیں یہ ہمارے. تو آنے والی جنریشن جو ہے وہ شاید ان چیزوں کو دیکھ نہ سکے. تو 2012 میں نے پھر اس ساری سیریز کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کیا، ان شہروں کو، ان گلیوں کو، ان محلوں کو. تو وہ ساری سیریز جو ہے وہ میری چل رہی ہے. اس کے شوز بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت لوگوں نے پسند بھی کی ہے. تو میں زیادہ کام اسی سیریز پہ کر رہا ہوں. اچھا، تو کیا آپ کے لیے یہ ایک صنف کافی نہیں تھی آپ کے کتھارسس کے لیے، یا آپ نے اور طرف گئے، آپ شاعری بھی کی، آپ نے افسانے بھی لکھے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک آرٹسٹ کا جو برین ہوتا ہے وہ ایک ڈیم کی طرح ہوتا ہے. اس میں جتنا پانی داخل ہو رہا ہوتا ہے تو نکلنے کے لیے اتنے ہی راستے زیادہ بنانے پڑتے ہیں، ورنہ وہ ڈیم ٹوٹ جائے گا. اچھا، میری خوش قسمتی یہ سمجھیں کہ مجھے معاشرے نے دیا بہت زیادہ ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے شاید ایک راستہ یا ایک سپل وے کافی نہیں تھا. تو مجھے پھر اور بہت ساری چیزیں اپنانی پڑیں. 98 میں جب مجھے اپنی زندگی کی پہلی محبت ہو گئی تو اس وقت میں نے اپنی زندگی کی پہلی نظم لکھی. اور وہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں. حالانکہ اس سے پہلے میرے ابو لکھتے تھے. 92 میں نے ایک غزل نما چیز مجھے یاد ہے، میں نے لکھ کے ان کے سامنے رکھی تھی. تو انہوں نے اینک لگائی، پہلے ایک شعر کاٹا، دوسرا کاٹا، تیسرا کاٹا، ساری اس پہ لائنیں لگا کے مجھے انہوں نے کہا کہ جو کر رہے ہو وہی کرو، بہتر ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا مطالعہ کم ہے، تو مجھے ابھی پڑھنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا، ادب کو بہت پڑھا. اس کے بعد 98 میں اچانک جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ چیزیں بہتر ہو چکی ہوئی تھیں اس دوران. شاید فیلنگز کا وہ جو ایک ویٹ ہے وہ اس میں آ گیا ہوا تھا. تو اس سے پہلے بے وزن سی ایک تک بندی تھی جس کو میں شاعری نہیں کہتا. تو پھر 99 میں نے نظمیں لکھنا شروع کی. وہ دوستوں نے اتنا چڑھایا کہ مجھے لگا کہ میں شاعر بھی ہوں. تو کرتے کرتے پھر میرے بہت اچھے دوست ہیں راشد حمید، انہوں نے نوائے وقت میں اس وقت ادبی صفحے کے انچارج تھے، تو وہ میری نظمیں اس میں شائع کرنے لگے. پھر 1-2 اور سالوں میں چھپ گئیں. میرے ایک دوست تھے ریڈیو میں انٹرویو پروگرام کیا کرتے تھے، تو وہ رات گئے ایک پروگرام ان کا، تو اس میں میری نظمیں پڑھتے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے. تو کرتے کرتے چیزیں سمجھ نہیں آئیں کہ ایک اور راستہ نکل پڑا. پھر اس کے بعد میں نے پلیز لکھے، شارٹ سٹوریز لکھیں،
اور 2 کتابیں میری شائع ہوئیں. ایک مجموعہ میرا 2004 میں پبلش ہوا, ایک 2012 میں پبلش ہوا, اور پھر تھیٹر کے لیے لکھا, ڈائریکٹ کیا, ایکٹنگ کی, آج کل نثر پہ کام کر رہا ہوں. بنیادی طور پہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو ہر لمحے کچھ کہنا چاہتا ہے, تو وہ اس کے لیے دیکھیں کچھ جذبے ہوتے ہیں جن کو پینٹ کیا جا سکتا ہے, کچھ شاید مٹی میں گوندنے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ شاید لکھنے کے لیے ہوتے ہیں, یا کچھ شاید پرفارم کر کے بتانے کے لیے ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کون سی بات مجھے کس اسلوب میں کرنی ہے. تو اب میں بعض چیزیں ہیں جو جن کو میں نے پینٹ بھی کیا, بعد میں اس پہ نظمیں بھی لکھی, بعد میں ان پہ ڈرامے بھی لکھے. تو کچھ ایسی ہیں کہ جو کسی ایک صنف کے لیے تھیں اور اسی میں رکھیں. تو بیسیکلی مختلف ایکسپیریمنٹیں میں کرتا رہتا ہوں, لیکن بنیادی طور پہ میں ایک مصور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے باقی کام میں کر رہا ہوں یہ اپنے آرٹسٹ کو فوڈ دینے کے لیے کر رہا ہوں. میرے نزدیک ایک مصور کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو اچھی گفتگو کیا ہوتی ہے, ایک اچھا لباس کیا ہوتا ہے, اچھی شکل کیا ہوتی ہے, اچھی فلم, اچھا ڈرامہ, اچھی کتاب. جتنی بیوٹی آپ انہیل کریں گے اتنا آپ کا آرٹ رچ ہوتا ہے. تو میں بیسیکلی اپنے پینٹر کو رچ کرنے کے لیے یہ سارے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. تو وہ کوئی میرا مستقل نہیں ہے. جیسے میں نے زندگی میں صرف 3 ڈرامے سٹیج کے لیے ڈائریکٹ کیے, صرف 1 سٹیج کے لیے میں نے ایکٹنگ کی, 3-4 پی ٹی ویز کے لیے میں نے بطور ایکٹر کیا. لکھے بھی بہت کم, افسانے بھی میرے بہت کم ہیں, کتابیں بھی یہ پچھلے دیکھیں نا 25 سال میں صرف 2 کتابیں, 25 دنوں میں 20 کتابیں لوگ دے دیتے ہیں. نہیں تو وہ ان کی تو محبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو جتنی محبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کتابیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن میرا یہ ہے کہ میں یہ صرف جو ہے اپنے آرٹسٹ کو فوڈ دینے کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک. بس ابھی بھی بہت سارا کام ہے جو چل رہا ہے, وہ بھی اس میں سے بھی زیادہ فائدہ میرے مصور کو ہی جائے گا. اچھا. پاکستان میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا. ہاں, کم از کم میں تو مطمئن ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشنز کو بھی, اب دیکھیں نا بہت سارے بچے بچیاں ہیں جو فائن آرٹس کر رہے ہیں, گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں, کام ان کا بکتا بھی ہے, گیلریاں بہت پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھا ایک بزنس ڈیولپ ہو گیا ہے. تو میں تو نا امید نہیں ہوں. اچھا. اور اردو ادب سے شاعری, افسانے, یہ آپ کے خیال سے بکس بک رہی ہیں؟ دیکھیں کتاب میں نے جیسے کہا کہ میرا مین گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ بہت اچھے رائٹرز کو میں جانتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خوشحال بھی ہیں, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ٹھیک جا رہی ہیں چیزیں. تو اس لیے میں بہت زیادہ اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا ادب کے حوالے سے. میرے لیے ادب اصل میں چونکہ بزنس نہیں ہے, میں تو اس کا جو ہے وہ ایک میرے لیے اظہار ہے. میرا مین بزنس تو چونکہ پینٹنگ ہے, تو اس لیے میں اس میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک کریٹیوٹی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا لکھ رہے ہیں لوگ. میرے اپنے بہت سارے دوستوں میں ہیں جن کی کتابیں آتی ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھیں ہر شخص بنیادی طور پہ اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے, تو اب اس کا نتیجہ فوراً تو نہیں نکل سکتا, وہ ٹائم لگے گا. صحیح بات ہے. یہ جو آپ نے تصویر خانہ, اس کا آپ کا خیال کیسے آیا بنانے کا, اور یہ کب؟ تصویر خانہ کی ابتدا میں نے سن 2002 میں کی تھی. بس ایک اسٹوڈیو بنانا چاہ رہا تھا, چونکہ مجھے لگا کہ یہ تصویروں کا گھر ہے تو تصویر خانہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو بس ایک نام مجھے اس وقت اچھا لگا اور رکھ لیا, اور بس تصویر خانہ پھر بڑھتا گیا, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز. پھر تصویر خانہ ویژول آرٹ تھا, پھر ہم نے لٹریچر سے وابستہ بہت ساری تقریبات کرنے لگے, پھر پرفارمنگ آرٹ گروپ اس کا بن گیا, ہم تھیٹر بھی کرنے لگے. تو تصویر خانہ بیسیکلی چونکہ تصویروں کا گھر ہے, میں تو ایک کارنر میں رات کو 2-2.5 گھنٹے سونے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے,
تو اس لیے ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویریں ہیں، تو تصویر خانہ میرا ایک ڈریم تھا، میری محبت ہے، میرا سب کچھ ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ استاد بھی ہیں؟ جی میں نے پڑھا ہے۔ تو اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو بچیاں سیکھنے آ رہے ہیں، ان میں لڑکیوں کی تعداد ہے؟ لڑکیوں کی تعداد بلکہ زیادہ ہے۔ زیادہ ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، اور یہ وہ کنٹینیو بھی کریں گی پھر آگے؟ دیکھیں میرا پڑھانا دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، فائن آرٹس ڈپارٹمنٹس کے لیے لیکچرز دیتا ہوں، مختلف پھر این جی اوز کے ساتھ میں نے ٹریول کیا، مختلف ورکشاپس کرائیں، جس میں ٹراما ورکشاپس بھی رہی ہیں، جس میں مائنڈ چینجنگ کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ میں نے کام کیا۔ دوسرا میرا سیشن ہوتے ہیں تصویر خانہ کے اندر۔ تصویر خانہ کے اندر جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں موسٹلی جو ہیں وہ فیمیلز ہوتی ہیں جو ہاؤس وائفس ہیں، جنہوں نے کبھی فائن آرٹس کیا تھا، اس کے بعد شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، ٹائم نہیں ملا، تو وہ اب پریکٹس کرتی ہیں۔ دوسرا گروپ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مختلف کالج یونیورسٹی فائن آرٹس کے، وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں یا اپنے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں۔ تیسرا میرے پاس گروپ ہوتا ہے جو انٹری ٹیسٹ کے سیشنز ہوتے ہیں، جیسے فائن آرٹس ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے لیے انٹری ٹیسٹ کے لیے ایک بڑا مشکل سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کے سیشنز کی تیاری بھی ہم کراتے ہیں۔ تو بیسیکلی مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں، اور تو بس پڑھانے کا ایک سلسلہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آرٹسٹ خود لرن کرنا شروع کر دیتا۔ میں نے یہ اسی لیے پوچھا کہ لڑکیاں عام طور پہ جیسے ڈاکٹر ہیں کہ وہ ایم بی بی ایس کر کے اور پھر سسرال نے منع کر دیا تو وہ گھر میں بیٹھ گئیں، بہت ساری ایسی بھی ہیں، لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جب فارغ ہوئیں، جب انہیں ٹائم ملا تو پھر وہ واپس آئیں، واپس آ کے سیکھا انہوں نے۔ اس میں یہ المیہ ہے ہمارے ہاں، اس میں اس پہ بہت ہم نے بات کی ہے اور کی بھی جا سکتی ہے، اور ہمارا بہت سارا ٹیلنٹ اس وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں زیادہ رکھی ہوتی ہیں، استھیٹیکلی بھی اور یکسوئی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت ساری لڑکیاں، بہت کریٹیو لڑکیاں ہمارے جو اس سارے سفر میں بہت ساری لڑکیاں مجھے یاد ہیں جو ہمارے ساتھ اس جرنی کا حصہ تھیں، اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئیں، اور بہت ساری میری اسٹوڈنٹس ہیں پھر جو شادی کے بعد ان کو کمپرومائز کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی المیہ ہے ہمارا کہ تخلیقی کاموں کی طرف بہت کم ہم رجحان دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ جس طرح سے آپ گجر خان سے تعلق ہے آپ کا، وہاں خواتین میں بھی ہیں یہ صلاحیتیں؟ دیکھیں تخلیقی صلاحیتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں نے بہت لوگوں میں دیکھا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کوئی نام نہیں دے پاتے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بچپن سے ہی یہ صلاحیت میرے اندر موجود تھی، میں دیواروں پہ، کاپیوں کاغذوں پہ، ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ بنا دیتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے صحن کچے ہوتے تھے جس پہ وہ لپائی ہوتی تھی، تو وہ جب کوئی تازہ صحن میں لپائی ہوئی ہوتی تھی تو وہ ایک بڑا جیسے نا کھانے کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے، تو اسی طرح مجھے دیکھ کے آتا ہوتا تھا۔ کوئی پلستر والی دیوار دیکھ لوں یا یہ لپائی، تو میں کوئلہ لے کے اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں بنانا شروع کر دیتا تھا۔ تو بیسیکلی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کام بھی ہے۔ ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کا پھر وہ ٹیلنٹ کہاں نکلتا ہے، سلائی کڑھائی کی طرف چلی جائیں گی، گھر کے اندر کچھ اوڑھنا بچھونا، گھر کے اندر کچھ سجاوٹ کر لی یا یہاں، تو یہ بہت ہی محدود سطح پہ ان کی صلاحیتوں کا استعمال جو ہے وہ وہیں تک رہ جاتا ہے۔ ان کو اگر ان کو پالش کیا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کی گروتھ کا کوئی راستہ بنایا جائے، تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو نکل کے آ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل دے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو نہ صرف صلاحیتیں کا اظہار ہوگا، اس سے دیکھیں نا جب مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ بالکل، تو ایسی خواتین کی ایک مینٹل ہیلتھ پہ بڑا کام ہو سکتا ہے صرف اس ایک قدم سے۔
دوسرا یہ کہ آپ کے فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور آپ کی جب گاؤں کی عورت انڈیپینڈنٹ ہوگی تو بہت سارے مسائل ہیں جو حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرف میں نے بہت سارا نومیڈ آرٹ گیلری کے ساتھ اس طرح کا ہم نے کام کیا۔ ایسڈ سروائیور جو عورتیں تھیں ان کو ہم نے ٹریننگز دیں، پھر اس کے بعد آئی ڈی پیز جب آئے تو کیمپس کے اندر جا کے تو ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے کرافٹس پہ ہم نے ٹرینڈ کیا۔ پھر جب 2010 کا فلڈ آیا تو مجھے ایک این جی او نے سندھ میں بھیجا، اور جن علاقوں سے فلڈ گزرا تھا ہم نے وہاں ٹریول کیا، اور وہاں 3 دن کی میں نے بچوں کے ساتھ ورکشاپس کرائیں، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ بیسیکلی ان بچوں نے جو سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں ان کو وہ ڈیلیور کر دیں تاکہ فیوچر میں یہ ایک سائیکو نیشن نہ بنے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ہم نے ٹیلنٹ بھی ہنٹ کر لیا ان لوگوں کو۔ اس کے بعد این جی او نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، مگر ہم نے ایک ٹیلنٹ ہنٹ کر کے ان کو پورا ڈیٹا ان کو دے دیا۔ اسی طرح پھر ابھی پچھلے 3-4 سال سے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے گورنمنٹ کا، تو اس کا چونکہ میں جج ہوں پچھلے 3-4 سال سے، تو وہ بھی ہم اپنی 5 ڈویژنس میں جا کے تو بہت سارا ٹیلنٹ ہنٹ کیا، ان کو ہم لاتے ہیں گیلریوں میں ایگزبٹ کرتے ہیں، ان کو انعام ملتے ہیں۔ تو یہ کچھ سی حد تک کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کوشش کی اپنے علاقے کی خواتین کو دیکھنا اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریگریٹ ہے کہ میں نہیں کر سکا جو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ مجھے اپنی اس گریوٹی سے فائٹ کرنے میں گزر گیا، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں لگ گیا۔ جو معاشرے کے اندر جو ہمارے ہاں بہت ساری ایسے عوامل موجود ہیں جو نظر نہ آتے ہوئے بھی ایک تخلیقی آدمی کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو وہ جو شخص اس راستے پہ ہوتا ہے اس کو وہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ، یا میں اس کو ایک گریوٹی کا نام دیتا ہوں کہ ایک جیسے راکٹ کو زمین سے اٹھنے میں زمین کش سے ثقل سے لڑنا پڑتا ہے اور وہ نظر نہیں آتی، اسی طرح کی ایک گریوٹی کا سامنے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے جب ہم دیہاتوں سے نکلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ بہت سارے ان لوگوں کو بھی ہے، لیکن مجھے کم از کم 15-20 سال لگے اس ساری فائٹ سے لڑنے، اپنے آپ کو جب تک میں نے اسٹیبلش کر کے پیسہ کما کے لوگوں کو نہیں دکھایا، ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کام بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تو ورنہ لوگ مذاق ہی اڑاتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سیٹل ہو گیا، اسلام آباد میں رہتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے، اس کے ٹورز کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک لائف سٹائل سے عموماً لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں بہت دفعہ مجھے خیال آیا، لیکن بدقسمتی سے یہ میں 2 میں سے ایک کام کر سکتا تھا، اپنے آپ کو بچا کے نکل آیا۔ اب میرا جو کام ہے تخلیقی سطح پہ وہ موجود ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ریٹرن کرتا رہے گا۔ اچھا، آپ مجھے کچھ اپنی شاعری سے بھی محظوظ کیجیے۔ بالکل، میں بنیادی طور پہ تو نثر لکھتا ہوں، لکھتا ہوں تو نثری نظم ہی میری ہے، تو اس لیے غزل کا تو میں شاعر نہیں ہوں۔ تو ابھی جیسے ایک نظم شاعر ہی کھل گئی ہے، تو یہ مجھے یاد ہے کہ احمد فراز صاحب کی انتقال پہ میں نے لکھی تھی، اور ہم آرٹسٹ کا ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، اس میں میں نے یہ پڑھی تھی۔ لکھا ہے کہ ابھی ٹھہرو، ابھی تیری یاد کے ساگر جی بھر پی لینے دو مجھے۔ ابھی ٹھہرو، ابھی تیری یاد کے ساگر جی بھر پی لینے دو مجھے، پھر بھلا دوں گا تیرے اس خیال کو بھی۔ جا کے بیچ آؤں گا کہیں تیرے اس درد کو بھی، بنجارا ہوں لفظ بیچتا ہوں۔ تم سے پہلے جانے کتنے زخم لفظوں کے خالی ڈبوں میں بھر کر گلیوں گلیوں بیچ دیے ہیں۔ تم سے پہلے جانے کتنے زخم لفظوں کے خالی ڈبوں میں بھر کر گلیوں گلیوں بیچ دیے ہیں۔ ابھی ٹھہرو کہ میری نغموں سے بھری اس دنیا میں
تیری چیختی یاد کی وقت ہی کیا ہے. واہ واہ. پل بھر کو ابھری ہے ابھی اور پھر یوں گم ہو جائے گی جیسے چولستان کے تپتے بیابانوں میں پانی کا بس ایک پیالہ. بہت اچھا. یہ ایک نظم اس وقت لکھی تھی. ایک نظم اور ہے آشنائی. یہ مجھے ہمیشہ ڈیجا وو کا ایک کنسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ جیسے بہت دفعہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ پہلے ہم کر چکے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں تو لگتا ہے مل چکے ہیں. تو اس کانسیپٹ پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی. لکھا ہے کہ سچ کہنا اس سے پہلے بھی ہم ملے ہیں نا, یاد کرو بہت پہلے وجود کی اس دنیا سے دور, کہیں برف پوش پہاڑوں کے دامن میں, کسی سفید وادی سے باہر آتے سنسان رستے کے پاس, جہاں برف سے لدے ایک درخت کے نیچے سمٹی سمٹی سی بیٹھی تم خشک لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی. تمہارے کپ کپاتے گلابی ہونٹوں سے ہلکی ہلکی بھاپ کے چھوٹے چھوٹے بگولے نکل رہے تھے. ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی بیت گیا اور ہم صدیوں بعد ایک شام کہیں ویران ٹیلوں کے اس پار ملے. بہت اچھا. ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی بیت گیا اور ہم صدیوں بعد ایک شام کہیں ویران ٹیلوں کے اس پار ملے. میں خشک ریت کا ذرہ تھا اور تم اوس بن کر ساری رات میرے پیاسے بدن پہ برستے رہے. بہت اچھا بہت اچھا. وہ رات بھی ڈھل گئی پھر ڈھلتے ڈھلتے اور اب سچ کہنا فانی جسموں کے اس نگر میں آج ہمارا یہ ملن آخری تو نہیں. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. اچھا, پہلی محبت کے بعد آپ کی یہ والی کتاب آئی تھی. جی, چکور کی چاہت. جی, چکور کی چاہت 2004 میں پبلش ہوئی تھی. یہ پہلی سے مراد کیا ہے, میں کوئی کتنی کر چکا ہوں پتہ نہیں, آپ نے مجھے پہلی کہا تھا, مجھے کیا پتا. وہ تو ہوتی رہتی ہیں نا اس کی کوئی. جی بالکل بالکل. میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ محبت کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب خدا انسانوں سے مایوس نہیں ہوتا تو ہم انسانوں سے مایوس کیوں ہوں. تو جذبے جو ہیں وہ اس میں ایک نظم تھی میری 2004 میں, یہ مجموعہ شائع تھا, موم کی گڑیا. اچھا. موم کی گڑیا ایکچولی اس زمانے میں نے لکھی تھی اور بہت سارے یہاں ادبی حلقوں میں, دوستوں میں, آرٹسٹوں میں بیٹھتے اٹھتے ہر جگہ ایک ہی بات ہوتی تھی, احمد موم کی گڑیا, احمد موم کی گڑیا. تو میں یہ نظم سنایا کرتا تھا اور بہت سالوں بعد یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ بارہا دل ناداں نے مجھ سے کہا, وہ جس کی آنکھیں جھیل سی گہری ہیں, ہونٹوں پہ تبسم پھولوں سا, رنگت جیسے چاند کی کرنیں, ہنسی میں جھرنوں سی رم جھم, اس سے اظہار وفا کر لو, اور زلفوں کی گھٹا کے سائے تلے عمر کی راہ تمام کرو. مگر یہ سوچ کے صدا خاموش رہا, میں تو ہوں ایک دھوپ مسافر, وہ ٹھہری ایک موم کی گڑیا. بہت اچھا. تو یہ اس دور کی نظمیں ہیں, یہ پہلے اس میں شائع ہوئی تھیں. تو ابھی جو اب کیا آنے والا ہے ہمارے؟ میں آج کل پچھلے 2020 میں جب کووڈ آیا تو اس وقت ایک بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں اس نے اثر ڈالا. تو میرے ایک فنکار تو ویسے بھی بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر معاشرے میں متاثر ہونے والوں میں سب سے پہلے یہ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے. میرا 2000 مئی میں میرا سولو شو تھا ثقافتی سر کے نام سے, اور مارچ کے مڈ میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. یہ اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ 6-7 مہینوں سے ایک ایگزیبیشن پہ
مسلسل کام، اور سولو شو بڑی ایک مشکل چیز ہوتی ہے. 25 پینٹنگز کی وہ کلیکشن تھی غالباً، اور جس پہ میرا بہت سارا پیسہ بھی لگا ہوا تھا. فریمنگ پہ ٹائم 6-7 مہینے، اور ان 6-7 مہینوں میں کی کلیکشن بنانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام بیچنا بند کر دیتے ہیں تبھی کلیکشن بنے گی. اگر ساتھ ساتھ بکتا رہا تو وہ پھر کلیکشن نہیں بنتی. اور گیلری کی ڈیٹس جب لی ہوتی ہیں تو گیلری کی کیوریٹر کی مسلسل کال آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک پریشر ہوتا ہے. تو 6-7 مہینے پہ آرٹسٹ کا بہت سارا کچھ لگا ہوتا ہے داؤ پہ. جب وہ ایگزیبیشن نہیں ہو سکی، لاک ڈاؤن لگ گیا، ملک کے اندر بہت سارے اداروں کے ساتھ آرٹ گیلریاں بھی بند ہو گئیں، تو میرا وہ شو ایسے کسی نقطے پہ آ کھڑا ہوا کہ جہاں ایک سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ان پینٹنگز کا کیا کرنا. تو اس وقت پھر وہ شو تو نہیں ہوا، اور میں نے پھر میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا. دوستوں کی محفلیں اجڑ گئیں، گیلریاں بند ہو گئیں، کچھ کرنے کو نہیں رہا. تو اس وقت میں نے پھر اپنی آٹو بایوگرافی لکھنا شروع کی. اچھا. تو وہ پچھلے کوئی 5 سال سے اس پہ کام چل رہا ہے. وہ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، اور آج کل بس اسی کی آخری وہ جو ایک نوک پلک ہے وہ سنوار. اچھا، تو جلد آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ امید ہے کہ جلد آ جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا احمد حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھا ہماری آج کی ملاقات، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. بہت شکریہ.